बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में जो लफ्ज़ है वो है बंदोबस्त। ये लफ्ज़ हम लिखेंगे और फिर इस लफ्ज़ के जो हरूफ हैं इसमें जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनसे मज़ीद अल्फाज बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लफ्ज़ है बंदोबस्त। ठीक है जी, बंदोबस्त। अब इस लफ्ज़ को सामने रखेंगे और इसमें से देखेंगे कि क्या क्या अल्फाज मज़ीद बनाए जा सकते हैं। अच्छा, एक तो बिल्कुल वाज़ेह है, सबसे पहले बंद। बंद एक ये वो डैम वाला भी होता है, जिसे कहते हैं पानी को रोकने के लिए जो रुकावट बनाई जाती है उसे बंद कहते हैं। और एक बंद है कि जिसको कहते हैं कि रास्ता बंद, आगे ख़त्म, एंड आ गया, तो ये वो उसके तौर पे इस्तेमाल होता है। फिर एक और लफ्ज़ देख लेते हैं। इसमें आप देखिए कि ये बंदोबस्त में है, दाल है, वाव है, सीन, ते। अगर इन लफ्ज़ों को मिलाएं, इन हरूफ को, तो बन जाएगा एक नया लफ्ज़ जो कि है दोस्त। दो अल्फाज बन गए। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और लफ्ज़ देख लें। बे, नून है, ते मिला लें साथ, बन जाएगा बिन्त। बिन्त माने बेटी, अरबी में इस्तेमाल होता है। इसी तरह आगे आप मज़ीद देखें अल्फाज और क्या क्या बन सकता है। नून है, सीन, बे, ते, नून सीन, निस्बत, एक लफ्ज़ ये बन सकता है। निस्बत, ठीक हो गया। फिर एक लफ्ज़ बन सकता है ए, नून और दाल को मिलाते हैं, वो भी लिख लेते हैं। ये लफ्ज़ क्या है? तुंद। तुंद, ठीक है जी। तुंदो तेज हवाएं, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, वो है तुंद। फिर एक और लफ्ज़ बनाते हैं, सबब। देखें, इसमें मैंने कोशिश की है कि रिपीट ना हो। बे 2 दफ़ा आया, इसलिए मैं इस लफ्ज़ में इस्तेमाल कर सकता हूँ सबब। सीन 1 दफ़ा है, सीन 1 दफ़ा ही है, ठीक है जी। सीन, बे और बे, सबब। फिर एक लफ्ज़ है बद्दू। वो जो अरब में सहराई डाकू होते थे ना पुराने, उनको बद्दू बोला जाता है। ये वो लफ्ज़ है, बद्दू बन गया। ठीक है, बे भी है, दाल भी है, वाव भी है, ठीक है, एक नया लफ्ज़ बन गया। और देख लेते हैं, बूद। बूद, गुलज़ारे हस्तो बूद, ना बेगाना वार। अल्लामा इकबाल का एक मसला। बूद क्या है? नशोनुमा कह सकते हैं, डेवलपमेंट। बहबूद लफ्ज़ आपने सुना उर्दू में, उसी का ये टुकड़ा है, अलग से लिखें तो बूद है। आगे देखें, सिर्फ सीन और बे मिला दें, छोटा लफ्ज़ बन गया सब। सब के लिए, सब चले गए, सब बैठ गए, ये सब, ये वो लफ्ज़ है, सीन और बे, सिंपल। फिर एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसमें
حرکات اگر شامل کر دی جائیں تو وہ ایک لفظ جو ہے وہ 3 مختلف شکلیں لے لیتا ہے، یعنی 3 الفاظ بن جاتے ہیں۔ کیا ہے وہ جانتے ہیں؟ دیکھیے، بے اور صرف نون زبر لگا دیں، کیا لفظ بنا؟ بن۔ پیش لگا دیں، بن۔ بے کے نیچے زیر لگا دیں، بن۔ اب یہ تینوں جو ہیں الگ الگ معنی رکھتے ہیں اور تینوں الگ الفاظ ہیں۔ بن، بن انگریزی والا آپ بنا لیں جو ہم برگر بن، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر بامعنی آپ نے دیکھنا ہے لفظ کو، یہ لفظ بن سے مراد اردو میں جنگل۔ بن، اللہ کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے۔ وہ بن، وہ جو لفظ استعمال کیا نا اقبال پوئٹری میں، یہ وہ ہے بن۔ اچھا، بن، بن بنائی والا لفظ ہے، سویٹر بن، ٹھیک ہے، بننا، یہ اس سینس میں آ گیا۔ بن، بن ایک اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے بنا بھی ہے، ٹھیک ہے، بن سے بنا بھی، ٹھیک ہے بھائی، میں تمہارے بن ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہارے بنا ٹھیک ہوں، یا کوئی مثال لے لیں آپ، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے بن، بغیر جسے ہم بولتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک لفظ اور بن سکتا ہے، جیسے ہی ہم نے لکھا نا سب، اسی کو الٹا کر دیں، بس، چھوٹا سا ایک لفظ ہے، استعمال ہوتا ہے، بس۔ سواری والی بس بھی ہے، ٹھیک ہے، انگلش والا اگر دیں گے لفظ، اس کو سمجھیں گے تو یہ دوسرا لفظ بھی ہے، بے بسی والا۔ بس کا مطلب ہوتا ہے زور، ٹھیک ہے، بے بس جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کا زور نہیں چلتا، بے بس، تو یہ اسی سے ہے بس، ٹھیک ہے۔ آگے لفظ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک لفظ بن سکتا ہے سین، نون اور دال لے لیں، سند۔ سند مانے سرٹیفکیٹ۔ ایک لفظ مزید ہو سکتا ہے، صرف نون اور سین، نس۔ نس مانے یہ جو رگیں ہوتی ہیں جسم کی، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، وہاں پہ نس نس کا لفظ نہیں ہے، میں تمہاری نس نس سے واقف ہوں اور رگ رگ سے واقف ہوں۔ تو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے جملے کے اعتبار سے، تو اب کسی جگہ پہ نس کا لفظ استعمال ہو جائے گا، نسیں پھول گئیں، ٹھیک ہے، تو کسی جگہ پہ رگوں کا آ جائے گا لفظ، تو یہ جملے جو ہیں یہ شکلیں بدلتے ہیں، مختلف الفاظ جو ہیں ان میں مختلف طریقوں سے فٹ ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ لفظ ہو گیا جی۔ ایک لفظ ہے بد، ٹھیک ہے، سب لوگ واقف ہیں، بد، برا، یعنی ایک بن جائے گا، دال لے لیں، سین لے لیں، اے لے لیں۔ دست، دست مانے ہاتھ، دست و بازو، آپ نے سنا ہوگا نا، میں اپنے ماں باپ کا دست و بازو ہوں، دست و بازو۔ پھر ایک لفظ ہے صد، اس کے اوپر شاد آئی، لیکن لکھا جائے گا تو سنگل دال کے ساتھ۔ اچھا، تشدید کا مطلب جان لیجئے، تشدید کا مطلب جس جگہ تشدید آ گئی نا، یہ شد آ گئی نا، وہ حرف جو ہے وہ ڈبل ہوتا ہے، اس کو
ڈبل کنسیڈر کیا جاتا ہے. یعنی یہ دو دال ہیں اس میں لفظ میں، لیکن ایک جگہ مرج ہوئے ہوں. صد کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، روکنا. جیسے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا سدے باب، برائیوں کا سدے باب. یہ وہ لفظ ہے. ایک لفظ بن سکتا ہے دن، پھر اس میں سے ایک لفظ بن سکتا ہے ہنسے والا، دو. رائٹ. ایک مزید لفظ بے دال اور نون، بدن یعنی جسم. الفاظ کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. کسی ایک چیز کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ہی لفظ اس کے لیے مقرر ہو. تو یہ ذخیرہ الفاظی ہوتی ہے، ووکیبلری ہے. مختلف الفاظ جو ہیں وہ مختلف جملوں میں اپنی نوعیت کے حساب سے فٹ ہوتے ہیں. امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے.